سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے سوشل میڈیا کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے پاکستان میں استعمال کے حوالے سے، پاکستانی معاشرے پر اس کے اثرات کے حوالے سے۔ سوشل میڈیا اس وقت اس قدر طاقتور میڈیم ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود شخص سے آپ کی ملاقات کروا سکتا ہے اور آپ کو آپ کے خاندان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان سے دور کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک ایسی لت بن چکا ہے جس میں بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب گرفتار ہیں، اور ماہرین کے نزدیک یہ لت ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل جس کو کرنے سے آپ کی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہوں اور آپ یہ بات جاننے کے باوجود اس عادت کو ترک کرنے سے قاصر ہوں، یہ چیز ایک سوشل میڈیا کے طور پر اس وقت ہمیں پاکستانی معاشرے میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ لیکن چونکہ سوشل میڈیا کا استعمال پاکستانی معاشرے کی اقدار و روایات سے الگ ہے اور یہ ان اقدار و روایات کے جو ہے وہ نفی کرتے ہوئے نظر آتا ہے، لہٰذا اس کے ہمیں خاصے منفی اثرات نظر آ رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی بلکہ اس کا غلط استعمال اسے برا بنا دیتا ہے، اور سوشل میڈیا کے بے پناہ فوائد سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے، اس کے بے پناہ فوائد بھی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی جائزہ لینا ہوگا کہ ہم اس کے غلط استعمال کی وجہ سے کیا کچھ کھو رہے ہیں اور کن نقصانات میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا آج جو ایک معمول بن چکا ہے، اس کی وجہ سے کیا کچھ نقصانات ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں حالیہ واقعات کے حوالے سے کچھ بات کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں کہ پاکستان کے یوم آزادی والے دن کچھ اس طرح کی ویڈیوز، کچھ اس طرح کے واقعات منظر عام پر آئے جو نہ صرف دیکھنے والوں کو انتہائی دکھ میں مبتلا کر دیتے ہیں بلکہ پاکستان کا عالمی میڈیا میں، عالمی ممالک میں تشخص بھی خاصا خراب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات چیت کے لیے موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما صوبائی وزیر ہیں شیلا رضا، ان سے ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں خواتین کے حوالے سے، اس معاشرے میں سوشل میڈیا کے استعمال کو دیکھتے ہوئے جو خواتین کا ایک امیج بن رہا ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ ساتھ ساتھ ہم کچھ بات کریں گے میڈیا انڈسٹری میں ہی کام کرنے والی ایک ایسے خاتون کے حوالے سے جو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس فیلڈ میں گزار چکی ہیں، اور سوشل میڈیا کی اگر بات کی جائے تو اس کے حوالے سے اس کے مثبت اور منفی دونوں اثرات کے اوپر اکثر و بیشتر اپنی رائے کا اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہم نادیہ فاروق کو اپنے آج کے اس پروگرام میں مہمان کر رہے ہیں، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے اور دونوں مہمانوں سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ملاقات کیجیے نیو یارک میں عالمی اسکواش چیمپئن جہانگیر خان، معروف پاکستانی اداکار عدنان صدیقی اور کرکٹ اسٹار شاہد خان آفریدی سے 2 ستمبر 2021 گرینڈ روزویلٹ بال روم نیو یارک میں منعقدہ شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے میٹ اینڈ گریٹ میں صحت، تعلیم اور پانی کے مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے فروغ کا علم بلند کیے شاہد خان آفریدی کو آپ کی ضرورت ہے۔ آئیے اور شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجیے۔ ٹکٹ کی خریداری اور مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 7322363788۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور جس طرح سے بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے استعمال کی، سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی اور پاکستانی معاشرے میں اس کے اثرات کے حوالے سے، تو اس پر ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ شیلا رضا اور نادیہ فاروقی، آپ دونوں مہمانوں کا، آپ نے ہمیں پروگرام کے لیے جوائن کیا۔ شیلا صاحبہ، آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ پاکستانی معاشرے میں آپ سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح سے دیکھتی ہیں، کس طرح اس کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ آپ خود بھی یقیناً اس کے یوز کرتی ہوں گی، آپ کے لیے یہ کیا چیز ہے اور خواتین اس کو کس طرح سے استعمال کریے، لیکن اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ اس کے استعمال کے جو ہم نیگیٹو اثرات دیکھتے ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیے، آپ نے پاکستانی معاشرے کی بات کی، طور طریقوں کی بات کی، سوشل میڈیا پہ آپ انٹرنیشنلی جو ہے وہ باخبر رہنے کے لیے آپ رہتے ہیں۔ آپ اس لیے نہیں کہ وہاں پہ کسی کی کیریکٹر ایسیسینیشن کریں، یا اگر کوئی اپنی پروموشن کر رہا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے تو آپ اس کا پارٹ بنیں،
جو وہ کام کر رہے ہیں اس کو کر نہیں دیں. آپ کو جو سوشل میڈیا سے کام ہے، آپ کو جو انفارمیشن لینی ہے اور آپ کو جو انفارمیشن دینی ہے، آپ اس پہ فوکس کریں. جب آپ معاشرے کی بات کرتی ہیں تو معاشرہ اپنے بچے کی اور اپنے لوگوں کی تربیت کرتا ہے، کس سائڈ جانا ہے کس سائڈ نہیں جانا. تو جس طرح عام زندگی میں کس سائڈ جانا ہے کس سائڈ نہیں جانا، کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا ہے، یہ آپ کی اپنی ترجیحات ہیں. تو سوشل میڈیا پہ بھی آپ کی ترجیحات ہونی چاہیے کہ آپ کو اس کا کیا استعمال کرنا ہے، کس طریقے میں کرنا ہے، کتنی دیر کرنا ہے، اس سے کیا آپ کو فائدہ لینا ہے، اور اگر آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں تو کیا کام کرنا ہے. تو میں تو بہت زیادہ جو بھی مجھے مسئلہ ہوتا ہے میں سوشل میڈیا کو استعمال کرتی ہوں. کیبنٹ کی میٹنگ ہے، مجھے کوئی ایسی چیز ہو گئی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں فوراً گوگل پہ چلی جاؤں گی. میں اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہوں، کوئی ٹاپک ہے، مجھے اس پہ انفارمیشن چاہیے، اتنے دوسرے لوگ اسپیچ کر رہے ہیں، میں اچانک آ گئی ہوں، مجھے پتہ چلا یہ ٹاپک ڈسکشن میں آ گیا ہے کوئی، میں فوراً جا کے گوگل سے جو ہے وہ انفارمیشن لے لیتی ہوں. میں چیک کر لیتی ہوں سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ اس پہ کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو الحمدللہ میں بڑی ویل انفارمڈ رہتی ہوں. تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ادھر ادھر جاؤں. پھر بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں جس میں میں نے انٹرنیشنلی پارٹیسپیٹ کیا، تو مجھے دنیا بھر کا جو میٹیریل تھا جس کو مجھے اپنے کانورسیشن میں شامل کرنا تھا، اسپیچ میں شامل کرنا تھا، سب مجھے ایک کلک سے اویلیبل تھا. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ہر چیز کا استعمال کے بعد اس کا مورد الزام اس کو کیوں ٹھہراتے ہیں، اپنے طریقے کو کیوں نہیں. ٹھیک ہے نادیہ، آپ مجھے بتائیے گا آپ کی نظر میں پاکستانی معاشرے میں سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا استعمال اور اس کے اثرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں سمین، سوشل میڈیا اگر ہم دیکھیں تو اس کے بہت سارے پازیٹیوز بھی ہیں، نیگیٹیوز بھی ہیں. استعمال کرنے والے یوزر پہ بات ہے کہ وہ کس اینگل سے سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے. اب کسی بھی چیز کے میرٹ اور ڈی میرٹس ہوتے ہیں. مطلب ایک اگر نارملی ہم ایک چاقو کی بات کریں تو اس سے فروٹس بھی کاٹا جا سکتا ہے، اس سے کسی کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں آپ. لیکن آپ پاکستان کی اگر بات کرتی ہیں تو ہماری آبادی کی شرح کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ نہایت کم ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں لوگوں کو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال اس وقت تک نہیں آ سکے گا جب تک کہ ہماری شرح خواندگی نہیں بڑھ جاتی، خاص کر گاؤں میں، گوٹھوں میں، چھوٹے علاقوں میں، آؤٹسکٹ ایریاز ہیں. میں نے 15-16 سال رپورٹنگ کی ہے اور میں آپ کو یہ باوسوخ ہو کر بہت زیادہ کہہ سکتی ہوں کہ جو لوگ ہیں، خاص کر جو آج کل کا انوائرمنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، مینار پاکستان کا جو انسیڈنٹ ہوا اس کے حوالے سے اگر بات کروں تو لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے استعمال کے بعد سے ایک طرح سے غلط سمت کی طرف جا رہے ہیں، غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ان کو اس کا استعمال معلوم نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ بآسانی ہمارے فنگر ٹپس پہ اگر کوئی بھی چیز دستیاب ہوگی اور اس کو ایک جاہل طبقہ دن رات بیٹھ کے دیکھے گا تو وہ کس طرف جائے گا. اور یہی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں آج اتنی سراسمگی پھیل چکی ہے، اتنی زیادہ بری خبریں ہمیں سننے کو آتی ہیں، خاص کر خواتین کے حوالے سے. شہرا صاحبہ یہ بتائیے، کیا پاکستان میں جو خواتین ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر و بیشتر واقعات کی زد میں آ جاتی ہیں، اس میں سوشل میڈیا کے بھی بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، کچھ ویڈیوز اس طرح کی سامنے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی خواتین کا تشخص پامال ہوتا ہے، پاکستانی معاشرے کا تشخص پامال ہوتا ہے، اور یہ ایک امیج بن چکا ہے، یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے یورپ میں یا یہاں امریکہ میں کہ جی خواتین انتہائی غیر محفوظ ہیں پاکستان میں، ایک ایسے اسلامک ملک میں کہ جہاں پر خواتین کو بہت عزت و تکریم ملنی چاہیے، وہاں پر خواتین ہر طرح کی کہا جا سکتا ہے کہ جی معاشرے کی بری چیزوں کی نظر ہو چکی ہیں، وہاں کے جو مرد ہیں پاکستان کے وہ اس کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ جو ایک امیج بنتا چلا جا رہا ہے کہ پاکستان میں خواتین انتہائی غیر محفوظ ہیں، واقعات پہ در پہ اس طرح کے ہو رہے ہیں، یہ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کو؟ میں آپ کی بات کا بھی جواب دوں گی، لیکن میں ایک بات اور بھی کہوں گی. میرا ٹویٹر پہ اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، ٹویٹر پہ اکاؤنٹ ہے میرا، اور میں کوئی ٹویٹ کرتی ہوں. 1.2 ملین میرے فالوورس ہیں. اب اگر
اگر ان فال میں سے کچھ لوگ مجھے نازیبا الفاظ کہہ رہے ہیں، جملے لکھ رہے ہیں، میں ان کو چیک کر لیتی ہوں سم ٹائم. کسی کے 4 فالوورز ہیں، کسی کے 6 ہیں، کسی کے 250 ہیں. پھر انہوں نے ایک پارٹی کی آئی ڈی بھی لگائی ہوئی ہے. میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں انہیں رپلائی کروں. میں نے ایک چیز ٹویٹ کی ہے اور مجھے اپنے راستے پہ چلنا ہے، اور جو میں نے جس نظریے کے تحت، جس خبر کے تحت اس کو اتھینٹک سمجھ کے کیا ہے، میں جس چیز کو پروموٹ کر رہی ہوں، جو میں بات کہنا چاہ رہی ہوں، جب میں نے وہ کی ہے تو میرے مخالف کی مرضی ہے کہ وہ اپنی تربیت شو کرے گھر کی، یا اپنی پولیٹیکل تربیت، پولیٹیکل ٹریننگ شو کرتا ہوا اس پہ کچھ بھی لکھے. یہ چیز میرا رک سکتی ہے. اب مجھے اپنی بات کہنی ہے. جو بات میں نے 100 لوگوں میں کہنی تھی وہ میں نے 1.2 ملین میں لکھ کے پہنچا دی ہے. تو میں کیوں رکوں ان 8 کے فالوورز کے ساتھ، ان 250 کے فالوورز کے ساتھ، ان 1 کروڑ کے فالوورز کے ساتھ. میرا اپنا کام جو میں سمجھتی ہوں، جو مجھے چیز دینی ہے دنیا کو پازیٹیو، وہ میں نے دے دی. اسی طرح اگر کس کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی پھیلانا چاہ رہا ہے، اس نے وہ کیا ہے، میری نظر سے گزرے گا ضرور، میں آگے بڑھ جاؤں گی، اجتناب کروں گی. میں کیوں اسے نازیبا الفاظ لکھوں، تو یا میں کیوں اس کو فالو کروں. نیکسٹ ٹائم میں اس کو اگر دیکھوں گی بھی تو میں تب بھی کروں گی اپنے لوگوں کو کہ اس کے ساتھ آپ نے چٹ چیٹ نہیں کرنی، اس کو آپ نے رپلائی نہیں کرنا. ایسے لوگوں کو ایک پولیٹیکل ٹریننگ بھی ہوتی ہے، ہم وہ سیشن اٹینڈ کرتے ہیں. ایز سینئر موسٹ ہم پارٹی میں لیکچر بھی دیتے ہیں، وہ بھی ہم سوشل میڈیا کے تھرو دیتے ہیں. تو اس وقت میں یہی بات کرتی ہوں کہ آپ کا کام ہے آگے بڑھنا. اب آپ نے بات کی، دیکھیے ٹک ٹاکر ہونا کوئی بڑی بات، کوئی بھی کسی کا بیک گراؤنڈ ہے یا پریزنٹ ہے، اگر وہ کسی جگہ پہ موجود ہے، آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایکٹیویٹی اچھی نہیں کر رہا اور اتنی زیادہ بری کر رہا ہے کہ آپ اسے روکیں، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ برائے کرم آپ جو کر رہے ہیں یہ بہتر نہیں ہے. آپ اگر وہ نہیں مان رہا، آپ وہاں سے ہٹ جائیں. لیکن وہ ایسا تو کوئی کام نہیں کر رہی تھی کہ ٹک ٹاک پر وہ کوئی خدا نخواستہ بے لباس ہو کے کوئی ٹک ٹاک بنا رہی تھی یا کوئی ایسا کر رہی تھی. کوئی ٹک ٹاک پہ ہے، ہمیں تو 2-2.5 گز سے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کیا چیز کے اوپر ایکٹ کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے. لا آف دا لینڈس موجود ہیں. اگر آپ کو کوئی بہت ہی ایسی بات لگ رہی ہے جو قانون کے دائرے میں آتی ہے، آپ فون کر کے پولیس کو بلا سکتے ہیں، ویڈیو بنا کر انفارم کر سکتے ہیں ثبوت کے طور پہ. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 300-400 لوگ اس پہ جھپٹ پڑیں، اس کو فزیکلی ابیوز کریں اور اس حد تک اس کو ہراساں کریں کہ وہ بے ہوش ہو جائے، اس کے کپڑے کر دیں. تو یہ کوئی جواز ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آج پاکستان اس نہج پہ آیا ہے کہ وہ یہ بات کر رہا ہے، تو وہ لوگ جو کہ اس پیرائے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ لڑکی یہ کر رہی تھی تو مردوں نے کیوں کیا، میں انہیں کنڈیم کرتی ہوں. میں ان کو کہتی ہوں کہ ہمیں اس فلڈ گیٹ کو روکنا پڑے گا جو لڑکوں نے اس طرح کیا یا مردوں نے اس طرح کیا. کل تک ہم شیم کرتے تھے کہ بھارت میں چلتی بس میں ریپ ہو گیا، یہ ہو گیا. اگر ہم یہ جواز نکالیں گے کہ لڑکی کی غلطی تھی یا لڑکی کیا کر رہی تھی، تو کل اس سے زیادہ ہوگا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کفن میں لپٹی ہوئی لڑکی کا بھی ریپ ہوا، تو اس میں نہ ٹک ٹاک تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی موبائل گیا تھا. اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں پہ سوشل میڈیا کو یا کسی کو جواز دینا ہے، پارٹی بنانا ہے. ہمارے اپنے اندر کمی ہے، ہماری تربیت میں کمی ہے کہ ہمارے یہاں کے مردوں نے اپنی ماں کی تربیت بھلا دی، اپنی بہنوں کا چہرہ بھلا دیا، اپنی بیوی کی عزت بھلا دی، اور انہوں نے یاد کر. نادیہ، آپ بتائیے کہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں امریکہ اور یورپ کے کلچر کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اس کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے، اور بہت بڑی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس رنگ میں رنگنا چاہتی ہے جس طرح امریکہ یا یورپ کی خواتین جو ان کا طرز زندگی ہے یا جو ان کے معاشرے کی روایات ہیں اس کو وہ فالو کرتے ہیں. اپنی ہی چیزوں کو، اپنی اقدار کو، اپنے ٹرینڈز کو بھلا کر ہم مغرب کی ترویج میں اگر دیکھتے ہیں پاکستان کی خواتین کو، تو اس کے نتائج کو فالو یقیناً نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی دیکھا جاتا ہے کہ یورپ کی
خاتون اگر بہت انتہائی آزاد ہے یا اس کو آزادی اس کے قانون میں دی گئی ہے تو اس کے نتائج کیا ہیں؟ تمام تر ذمہ داری معاشرے کی خرابی قرار دے دی جاتی ہے. آپ کی کیا رائے ہے، یہ روش کیسے درست کی جا سکتی ہے؟ بالکل بالکل خراب کرے گا، اور اس کی ذمہ داری پاکستان کے لٹریٹ طبقے پر عائد ہوتی ہے، آپ پر عائد ہوتی ہے، مجھ پر عائد ہوتی ہے، اور اس شخص پر عائد ہوتی ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے. اور ہمیں آواز اٹھانی ہوگی. یہی وہ ہائی ٹائم ہے جب ہم اپنی آواز کو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچا سکیں، ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ بھائی پاکستان کی جو میجورٹی ہے یہ وہ لوگ نہیں ہے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کا کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس واقعے کو ڈھال بنا کر ایک خاص قسم کا طبقہ فکر ہے، میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن وہ خاص طبقہ فکر لے کے ان چیزوں کو پاکستان کے پوری میجورٹی پر لاگو کرتا ہے. اور اگر ایک شخص کی غلطی ہے یا ایک فرد کی غلطی ہے، یا آپ یہ بھی کہہ لیں کہ بہت سارے لوگ بھی اگر انوالو تھے، تو بھی آپ اس کو پاکستان کے سارے مردوں کے بارے میں آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کا معاشرہ بہت برا ہو گیا ہے، پاکستان میں مرد کسی قابل نہیں رہ گئے، ہر مرد جو ہے وہ استغفر اللہ درندہ ہے. اس طرح کی باتیں بہت زیادہ منظر عام پر آتی ہیں. سب سے بڑی بات رولز ریگولیشن اور جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کو حرکت میں آنا ہوگا. اگر ہم نے آج یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ بند نہیں کی جس میں ٹک ٹاک سر فہرست ہے، یا پھر ہم نے اس پہ ایک باقاعدہ ایک ویجیلنس نہیں لگائی، تو پاکستان میں آنے والے چند سال خطرناک ہو سکتے ہیں. کیونکہ غلطیاں تو ہو رہی ہیں لوگوں سے، لیکن ان غلطیوں کا فائدہ اٹھا کر دشمن متحرک ہو جاتے ہیں، اور جب وہ دشمن متحرک ہو جاتے ہیں تو وہ پھر پورے پاکستان کے تشخص پہ بات آتی ہے، پورے پاکستان کی شناخت پہ بات آتی ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دونوں خواتین سے اپنے مہمانوں سے گفتگو کا ایک بار پھر آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہیں اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں مستقل سکونت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے، تو ہم بنیں گے آپ کے مددگار. آپ امریکہ کی کسی بھی ریاست یا شہر میں رہتے ہیں، ہم کریں گے آپ کی قانونی معاونت. امیگریشن کے معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ماہر وکلاء کی ٹیم. تو ابھی رابطہ کیجیے 4242706677. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان میں صوبائی وزیر شہلا رضا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ نادیہ فاروقی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈیا کے ہی شعبے سے تعلق ہے، لیکن میڈیا کے حوالے سے جو اس وقت سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اکثر و بیشتر اپنی رائے کا اظہار کرتی رہتی ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں. آپ سے میں جاننا چاہوں گی شہلا صاحبہ کہ جس طرح سے ہم خواتین کے غیر محفوظ ہونے کی بات کر رہے ہیں اور یہ تمام تر چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا پاکستان میں خواتین کو مناسب طریقے سے ڈیل نہیں کیا جا رہا، معاملات کو درست روش پر نہیں چلایا جا رہا، اور تمام تر ذمہ داری جس طرح سے آدمیوں کو ان کے اوپر دے دی جاتی ہے، ان کو ذمہ دار قرار دے دیا جاتا ہے کسی بھی واقعے کے بعد، ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیے، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جس معاشرے میں جو ہے بہت عرصے تک عوام کی امنگوں کے ترجمان حکومت نہ کر رہے ہوں، وہاں پہ ایسے لوگ ہوں جن کو عوام کی سپورٹ نہ ہو، تو وہ ان لوگوں کی سپورٹ سے آگے بڑھتے ہیں جو اپنی طاقت چاہتے ہیں. ہمارے یہاں ماضی میں ضیاء الحق تھے، انہوں نے حدود آرڈیننس لائے، عورتوں کو چادر اور چار دیواری کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا اور مسد بھٹو صاحبہ کا بہت انفلوئنس ہے. بھٹو صاحب نے بہت زیادہ خواتین کے رائٹس کی بات کی ہے، تو انہوں نے ایک اس طرح سے یہ سب کچھ کیا. ویمن پولیس اسٹیشن ختم کر دیے، ویمن بینک تھا ویمن اکنامک امپاورمنٹ کے لیے، وہ پرائیویٹ ہی رہا، ہم اسے واپس پبلک سیکٹر میں لے کر آئے. خواتین کا
ایک کوٹا تھا جاب میں، ایکول رائٹس کی طرف ہم لے کے چلے تھے، یہ ریزرو سیٹس وغیرہ، تو اس کو ڈیمیج کیا گیا۔ پھر اس کے بعد پرویز مشرف کے دور میں کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے کہ پرویز مشرف نے کہا کہ یہ عورتیں ہائی لائٹ اس لیے کرتی ہیں کہ انہیں دوسرے ممالک میں جگہ مل جائے۔ تو یہ جب آپ سوشیو اکنامک اسٹرکچر کو ڈسٹرب کریں گے، ایک نیچرل جو فنامنا ہے کہ عوام کے حساب سے اور اس طرح کی چیزیں امپوزڈ کریں گے، تو انفلوئنشل لوگ جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے چلے جائیں گے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس طرح کے لوگ اوپر ہیں جو اس طرح کے واقعات کو کریں گے۔ مجھے آج تک یاد ہے ڈاکٹر شازیہ کا کیس کہ اس کو ملک چھوڑنا پڑ گیا تھا، اور مائیں مختارہ کا کیس کہ اس کو عدلیہ اپنی آزادی میں اس کو انصاف نہیں دے سکی۔ اور دیکھیں نا، انصاف کی تعریف یہی ہے کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ پیپل کو ملے۔ اب آپ نے کیس کو اتنا لنگر آن کیا کہ اینڈ میں یہ ہوا کہ جی اس کے ساتھ یہ واقعہ ہی نہیں ہوا۔ تو جب اس طرح کے فیصلے آئیں گے، جب اس طرح کے واقعات ہوں گے کہ رات میں کوئی عورت اکیلی نکلی تو کہ تم اکیلی کیوں نکلی، مزار پہ اتنی رات بھائی کے ساتھ کیوں گئی یا شوہر کے ساتھ کیوں گئی، ایک ایسا شخص ہے کہ اپنی جوان بہن کو رات کو لے کے نکل رہا ہے۔ جب اس طرح کے ریمارکس آئیں گے تو اس طرح کے لوگوں کی ہمت بندھے گی۔ جب مختلف بدنما کیسز ہوں گے اور اسپیڈی جسٹس نہیں ہوگا تو یہ ہمتیں بڑھیں گی، اور اب آپ کا رزلٹ دیکھ لیا کہ لوگوں کی ہمتیں بڑھ رہی ہیں۔ لیکن میں بہت ہوپ فل ہوں، رکشا ڈرائیور اور اس کے ساتھی نے جو کیا وہ لوگ پکڑے گئے ہیں۔ اس کیس میں بھی لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نازیبا حرکت رکشا میں جاتی ہوئی بچی کے ساتھ ہوئی تھی اس پہ بھی ہو رہا ہے عمل۔ لیکن اب ہمیں انتظار ہوگا اسپیڈی جسٹس کا، اور اس طرح کے اسٹیٹمنٹ جو ہیں ان کو بند کیا جائے کہ عورت لباس نہیں کرے، مرد جو ہے روبوٹ نہیں، انہیں ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، یہ بکواس بند کریں۔ باہر کے ممالک میں جہاں آپ کی 18-20 موسم گزرے ہیں، وہاں پہ آپ کو ٹیمپٹیشن کیوں نہیں ہوئی؟ وہاں پہ تو کسی کی مرضی کے بغیر ذرا اسے چھو کے دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ہر چیز کو جو خواتین اپنی سلوگن کے لیے یوز کرتی ہیں اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب کسی کو سمجھ میں آیا گریٹر اقبال پارک میں جو اس لڑکی کے ساتھ ہوا کہ وہ اس لڑکی کی مرضی نہیں تھی، تو وہ اس کا جسم تھا، آپ نے کیوں اپنی مرضی اختیار کی؟ لوگوں کو یہ نعرہ ہی نہیں سمجھ آتا، جبکہ یہ نعرہ ایکول ہے ہر اس کمزور کے لیے جو مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، لڑکی ہے، جس کے اوپر جسمانی تشدد، چاہے وہ سیکچول فارم میں ہو یا اس کو ہرٹ کرنے کے فارم میں ہو، کہ بھائی کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کے جسم پہ ایک چونچی بھی کاٹے اور ایک سوئی بھی چبھے۔ تو کیسے یہ ممکن ہے کہ زبردستی جو ہے آپ کسی کو اس کی خواہش کے مطابق غیر مطابق ابیوز کریں؟ نادیہ، یہ مجھے بتائیے گا، کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ نئی نسل کو جو سوشل میڈیا کے زیر اثر اپنی اقدار سے تو دور ہو ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نئی نسل کو راہ راست پر لانے والے لوگ ہیں، یعنی کہ جو بڑے ہیں، جو والدین ہیں، جو خاندان کے بزرگ ہیں، وہ بھی شاید کافی حد تک اب سوشل میڈیا کے عادی ہو چکے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جو تمام تر چیزیں ہیں، صحیح غلط کا فرق ہے، وہ کوئی بتانے والا نہیں رہا، اور یہی وجہ ہے کہ اب ینگسٹرز ہیں یا جو آنے والی نسل ہے اس کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو درست وے میں لے کے چلا جائے، ان کی پازیٹیو چیزوں سے فائدہ اٹھایا جائے، جو پازیٹیوٹی ہے اس سائڈ پہ لے کے چلا جائے، اس کے منفی اثرات سے دور رہا جائے۔ کیا کہیں گی آپ اس پہ؟ اچھا سمین، دیکھیں جو آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ ہمارے ہاں بڑے بھی آج جو سوشل میڈیا ہے اس کے زیر اثر ہیں، تو وہ کس طرح بتائیں گے بچوں کو کہ ان کو کس ڈائریکشن میں جانا ہے، ان کو کس طرح گائیڈ کریں گے؟ تو یہی تو ذمہ داری ہے سب سے زیادہ جو اس وقت پیرنٹس پر ہے، اور یہ ذمہ داری اسی طرح سے ہم انجام دے سکتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کو یہ بتا سکیں کہ کسی بھی چیز کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ ایک چاقو ہے، اس سے جو چھری سے کام لیتے ہیں ہم، یا چاقو سے ہم پھل بھی کاٹتے ہیں، ہم اس سے کسی کا ہاتھ بھی کاٹ سکتے ہیں، تو وہ اس میں غلطی کسی چیز کی نہیں ہے بلکہ اس کے استعمال کی ہے۔ جو سوشل ایپس ہیں جس میں ٹک ٹاک ہے یا اس طرح کی دیگر ایپس ہیں، اب یوٹیوب پہ بھی بہت ساری اس طرح کی ویڈیوز ہیں، تو آپ کو ایک باقاعدہ طور پر ہمیں
اپنی نسل کو سنبھالنے کے لیے انہیں گائیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارا جو ہے کلچر وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. اب سب لوگ یہ سمجھتے ہیں اخلاقیات یہ ہے کہ ہر شخص کو ایک شخص کی آزادی ہونی چاہیے, وہ جو چاہے دیکھے, وہ جیسا چاہے رہے, وہ جیسا چاہے بنائے, یہ اس کی مرضی ہے. اب بہت سارے لوگ اس چیز کی مثال یہ دیتے ہیں کہ مغرب میں تو خواتین آدھے کپڑوں میں بھی گھومتی ہیں, ان کو پیچھے سے کوئی آواز نہیں لگاتا. ہمارے یہاں ہر علاقے کا, ہر خطے کا دنیا میں ایک الگ تشخص ہے. آپ افریقہ کے جنگلات میں رہنے والے لوگوں کو اگر شہروں میں لا کے چھوڑ دیں گے تو لیکن ان کے اندر ان کے جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کا کلچر ہے, ان کا ایک الگ رسم و رواج ہے. ہنزا کا کلچر الگ ہے, گلگت کا الگ ہے, سندھ میں اگر ہم جائیں تو ان کا کلچر الگ ہے, پنجاب کا الگ ہے, پاکستان کا الگ ہے, جرمنی کا الگ ہے, سعودی عرب کا الگ ہے, امریکہ کا الگ ہے. جس خطے میں لوگ جس اعتبار سے رہ رہے ہیں وہ اپنی سویلائزیشن کے طور پر اس کو اپنے اوپر لاگو بھی کرتے ہیں, ان کے قوانین کو, ان کے کلچر کو, ان کی تہذیب کو, اور اسی طرح وہ اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں دنیا کے سامنے. میرے خیال سے ساؤتھ ایشیا وہ واحد خطہ ہے جو بہت زیادہ مغربی تہذیب کے زیر اثر رہنا پسند کرتا ہے. بھارت کی بھی بات کرتی ہوں میں, پاکستان کی بھی, کہ آپ اپنے کلچر کو اپنے اوپر نہیں لاگو کرنا چاہتے, آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا. اور اگر میں کہتی ہوں کہ دنیا کے ہر خطے میں مرد اور عورت کے دائرے کار الگ ہیں, مرد اور عورت کی زندگی گزارنے کے ڈھب الگ ہیں, ان کے پہننے, لباس, اٹھنے بیٹھنے کا انداز مختلف ہے. آپ طالبان کو دیکھ لیجئے, اب طالبان برسر اقتدار آئے تو ان کے اوپر دھنا دھن تنقید شروع کی جا رہی ہے کہ یہ ایسے, یہ ویسے. اس خطے کا برسا برس سے کلچر ہی یہی رہا ہے. اگر آپ کسی کی پگڑی اور داڑھی پہ تنقید کر رہے ہیں بغیر اس کے کہ آپ نے بھی ان کی پالیسیز کو نہیں دیکھا, تو میرے حساب سے بالکل غلط ہے. دنیا میں رہنے والا پڑھا لکھا شخص اگر اپنے کلچر کا لباس پہنتا ہے, اپنے کلچر کی تہذیب کو, اپنی سویلائزیشن کو اپنی شخصیت کے اوپر اپلائی کرتا ہے تو اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے. اگر میں پاکستان میں بیٹھی ہوں اور میں پاکستان کے قومی لباس میں ہوں اور میں پاکستان کی زبان بول رہی ہوں اور میرے گھر میں پاکستان کے رسم و رواج کے اعتبار سے چیزیں ہوتی ہیں, اپنے تہوار ہوتے ہیں, تو یہ میری پرائیڈ ہے, یہ میرا فخر ہے. لیکن اب جو لوگ ہیں, بہت سارے جو مغربی تہذیب کے دلدادہ ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مغرب جیسی آزادی عورت کو پاکستان میں ملے, ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو آپ چھوڑ دیجئے. سوشل میڈیا کی جو بھی غلطیاں ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, اس سے صرف نظر کر جائیے, اور آپ خود صحیح ہونے چاہیے, مردوں کو صحیح ہونا چاہیے. اس معاشرے میں مرد کا جو نقطۂ نظر ہے, مرد کے جو سوچنے کا انداز ہے, وہ مغرب میں رہنے والے معاشرے کے مرد کے سوچنے کے انداز سے مختلف ہے. ٹھیک ہے نادیہ, یہ بھی مجھے بتائیے گا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں حالیہ واقعات کی اگر بات کر لیں, مینار پاکستان کے واقعے کی اگر ہم بات کر لیں, تو مینار پاکستان کا جو ایک واقعہ رونما ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر واقعات پاکستان کے یوم آزادی سے منسوب کر کے جس طرح ایک کے بعد دوسری ویڈیو سامنے آتی رہی, تو یہ ایک سازش ہو سکتی ہے پاکستان کا امیج عالمی ممالک میں اور دیگر ممالک میں, دیگر تمام تر اقوام میں جو ہے وہ خراب ظاہر کرنے کی, یا یہ دکھانے کی کہ پاکستان میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے, پاکستان کا تشخص خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تمام تو چیزیں پری پلانڈ ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو ایک خاص قسم کا طبقہ فکر ہے جس کی میں آپ سے بات کر رہی ہوں, ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جب پاکستان میں اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو 70 سالوں سے اس طرح کے واقعات کا سامنا ہے, عورت 70 سالوں سے پس رہی ہے, ہمارے ہاں آزادی نہیں ہے, ہمارے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں خواتین کو ان کے حقوق دیا جا سکے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے ہاں جتنے خواتین کے حقوق سے زیادہ جو ویلیو ہمارے معاشرے میں عورت کی ہے, وہ مغرب نہیں کرتی. ہمارے یہاں آج بھی عورت کی اہمیت ہے بحیثیت ماں, ہمارے یہاں آج بھی عورت کی اہمیت ہے بحیثیت بہن, بیوی, بیٹی کے, جبکہ یہ چیز آج مغرب میں رشتے دم توڑ چکے ہیں. میری ایک فرینڈ ہے جو کافی سالوں سے رہائش پذیر ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ معاشرے میں اتنی افراتفری ہے کیونکہ ان کے معاشرے میں یہ جو تحریک عورت مارچ ٹائپ کی پاکستان میں اس وقت چلی ہیں, یہ یورپ میں آج سے 100 سال پہلے چل چکی ہیں, اور ان 100 سالوں کے بعد مسلسل قوانین پاس ہو رہے ہیں عورت کے حق میں, عورت کی برتری, عورت کی برابری, عورت کی ایکویلٹی کو لے کے, اور آج بھی پاس ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہاں پہ عورت کو برابری کے درجے مل گئے ہیں, جس کا صلہ یہ ہوا ہے کہ اب اگر عورت اور مرد کے درمیان شادی ہوتی ہے اور طلاق ہوتی ہے تو جتنی چیزیں ہیں وہ آدھی آدھی ہوں گی, خواہ وہ جائیداد ہو, گھر ہو, پیسہ ہو. تو جب یہ تمام چیزیں لاگو ہو گئی, برابری کی بنیاد پر قوانین کی تمام بالادستی وہاں قائم ہو گئی, تو آج وہاں شادی کی شرح ختم ہو چکی ہے.
وہاں پہ بغیر شادی کے رہنے والے کپلز بہت ہیں، جس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ 30-35 سال کے بعد اب عورت کو انسیکیورٹی گھیرنے لگتی ہے، کیونکہ مرد کے پاس تو آپشنز موجود ہوتے ہیں، لیکن 35 سال کی کسی عورت کو اگر کوئی مرد چھوڑ کے چلا جاتا ہے جو کہ وہ نہیں چاہتی کہ جائے اب اس کی زندگی سے، تو پھر اس کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہوتے. وہاں پر بڑی عمر کی عورتیں معاشرے پر بوجھ بنتی جا رہی ہیں. وہاں پر 35 سال سے زیادہ کی جو خواتین ہیں ان میں شدید یہ غیر محفوظ اپنے آپ کو خیال کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ جو رہنے والا ان کا پارٹنر ہے وہ کسی بھی وقت ان کو چھوڑ کے جا سکتا ہے. پاکستانی معاشرے میں آج بھی بحیثیت ماں، آپ گاؤں میں، گوٹھوں میں، شہروں میں دیکھیں، عورت کی ایک ایگزسٹنس ہے جسے تسلیم کیا جاتا ہے. بحیثیت بیوی معاشرے میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے. بحیثیت بیٹی عورت کو آج بھی وہ حاصل ہے. اگر ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جب میڈیا کو آپ شتر بے مہار چھوڑ دیں گے ان لوگوں کے ہاتھوں جن کو آپ تعلیم نہیں دے رہے لیکن ان کا ٹپس پہ آپ ان کو گندگی دے رہے ہیں، تو آپ اس معاشرے سے یہ چیزیں ایکسپیکٹ کریں گے جو کہ آج ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. اس کا سب سے مؤثر حل یہی ہے کہ آپ ان ویڈیوز پر پابندی لگائیں، یا کوئی ایسی ریگولیشن باڈی ہو، کوئی اتھارٹیز ہوں جو کہ اس کو مانیٹر کریں، ویجیلنس رکھیں کہ آیا جس کی شناختی کارڈ کی تعلیم یافتہ لوگوں کو اگر پھر بھی ایکسس. اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے تھے ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ کیا چیز رہے ہیں اور دیکھ کے اگنور کرنی ہے، کیا چیز دیکھنی. آج آپ دیکھیں 80 سے جو ہمیں ٹک ٹاک پہ نظر آتا ہے وہ غیر ہے. میں کم از کم اپنے بچوں کو موبائل ہاتھ میں نہیں دیتی. میری بچیاں ابھی 5th کلاس میں اور اس سے بڑی 7th کلاس میں، لیکن میں ان کو نہیں دے سکتی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ابھی بچوں کے ذہن سازی مجھے کس اینگل سے کرنی ہے. تو جو تربیت کا ایک فقدان ہے معاشرے میں، والدین کی طرح اس گیپ کو فل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رویہ کرنے، ساتھ ہی ساتھ ان آوازوں کا قلع قمع کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ کہہ کر بلند ہوتی ہیں کہ عورت کو آزادی دی جائے. عورت کو کون سی آزادی؟ اگر مغرب والی آزادی چاہیے تو مغرب کی عورت تو آج سے چند سالوں کے بعد اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ جس میں اس کو دوبارہ سے مذہبی حلقے میں لایا جائے. میرے اپنی بھی جاتی رہتی ہیں اور میرے اپنی فیملی ممبرز جو وہاں پر ہیں، کچھ میری غیر ملکی دوستیں ہیں جن کا جو کہتی ہیں کہ اسلام میں جو عورت کو مقام ہے وہ اسے آئیڈیلائز کرتی ہیں کہ تم لوگوں کو کہا جاتا ہے اچھا ایسا ہے تمہارے ہسبینڈ کماتے ہیں تم بیٹھ کے آرام سے کھاتے ہو. ہمارے ان کی یہ تصور نہیں ہے، بیٹھ کے کھلانے کا کوئی تصور مغرب کے معاشرے میں موجود نہیں ہے. اور جو لوگ ان آوازوں کا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اس میں سراسر عورت کے حقوق کی بات کی ہی نہیں جا رہی بلکہ اس کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے. اور جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ان کا سہارا لے کر پھر بڑی بڑی تحریکیں اور بڑی بڑی کیمپین شروع کی جاتی ہیں جن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بس اب کسی طریقے سے بھی پاکستان کو مغربی تہذیب میں دے دیا جائے اور پاکستان کی عورتوں کو وہ آزادی دے دی جائے جو یہ لوگ جو عورت مارچ والے اور جو دیگر اس طرح کے لوگ ہیں تنظیمیں چاہتی ہیں. جی سمین. بہت شکریہ. آپ دونوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ موجود تھیں. شیلا رضا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور صوبائی وزیر ہیں، جبکہ نادیہ فاروقی بھی ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود تھیں. خواتین باعث عزت، باعث تکریم ہیں اور پاکستانی معاشرے میں یقیناً خواتین برابری کی تمام تر چیزوں کی حقدار ہیں اور ان کو برابری کی تو بنیاد پر ڈیل بھی کیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان میں خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا پاکستان میں خواتین آزادی کے نام پر اس آزادی کا غلط استعمال کر رہی ہیں، تو یقیناً یہ پاکستان کا تشخص پامال کرنے کی ایک کوشش ضرور ہو سکتی ہے. لیکن جہاں جہاں خواتین کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی آواز بلند کی جاتی ہے اور خواتین کے ساتھ اس غلط کو بہتر کرنے کے لیے یا اس غلط چیزوں کو جو ہے وہ روکنے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور پاکستان کو یا پاکستان کے خواتین کو جو یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ یورپ کو فالو کریں یا آپ امریکہ اور دیگر مغرب کی اقوام جو ہے اس کو فالو کریں، تو یہ یقیناً اس سوچ پر ڈالنے کے لیے جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزادی کے نام پر ان کو غلط راستے پر لے جانے کی ایک کوشش ہے، جس کے اثرات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نتائج جیسے حالیہ واقعات ہیں اس طرح کی صورت میں آ سکتے ہیں. آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے